الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی دالیاں پیش کر لیں. پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ رجب المحجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے. اسی مہینے میں 6 تاریخ کو ہند کے بادشاہ خواجہ بن نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں 13 تاریخ یا 14 تاریخ کو مولائے مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ولادت ہوا. اور اسی مہینے میں 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس منایا جاتا ہے. اور اسی مہینے میں 26 تاریخ کو 27ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا ہوا. میرے عزیزوں، جو تو 11 مہینے ان کے علاوہ اس کے علاوہ جو مہینہ 11 مہینہ ہے، اس مہینے کو الگ الگ مقام الگ الگ رتبہ دیا گیا، لیکن اس مہینے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے. میرے عزیزوں، اس عظیم جمعہ کی محفل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ لازم اور ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے معراج کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ میرے نبی کو کس طرح معراج عطا ہوا اور امت محمدیہ پر کس طرح 50 وقتوں کی نماز فرض کی گئی اور پھر کس طرح 5 وقتوں پر آ کر رکی. میرے عزیزوں، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ رسول ہے، ہم نے ہر ایک کو دوسرے پر افضل کیا. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے نبی کو بھیجا، ہر نبی کو الگ الگ مقام، الگ الگ رتبہ دیا، الگ الگ شان دی اور الگ الگ عزت دی. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو مختار کل بنا کر کے بھیجا، تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور امام الانبیاء کا لقب دیا، یعنی نبیوں کا امام بنا کر کے بھیجا. میرے عزیزوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اس دنیا میں موجود نہ تھا، یعنی جب ان کا نور پاک آسمان میں تھا، اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان بحث ہوتی ہے. زمین کہتا ہے کہ میرے اوپر شجر و حجر ہے،
اور فلک کہتا ہے میرے اوپر چاند اور تارے ہیں، سورج ہے۔ زمین کہتا ہے کہ میرے اوپر انسان ہے، شجر و حجر ہے، دریا پہاڑ ہے۔ اور زمین کہتی ہے کہ میرے اوپر فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ اور زمین کہتی ہے کہ میرے اندر ہیرے زواہرات ہیں۔ تو فلک کہتا ہے کہ سن اے زمین سن، میرے اوپر نبیوں کے امام کا نور اور خاتم النبیین کا نور ہے۔ جب یہ بات زمین سنتی ہے تو وہ رنجیدہ ہو جاتی ہے، شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ اور جب میرے نبی اللہ رب العزت نے ملک عرب میں مکہ کی سرزمین پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو زمین کہتی ہے کہ اے فلک اب بتا کون آلہ ہے کہ میرے پیٹھ پر شاہ کملی والا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ جب فلک یہ بات سنتی ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندگی اسے محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فلک تو غم نہ کر، ایک روز میں ضرور اپنے محبوب کو تیرے اوپر بلاؤں گا۔ اور میرے عزیزوں وہ وقت آیا، 27ویں شب تھی جب میرے نبی معراج پر گئے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے محبوب کو معراج پر بلایا آج میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حکم دیا کہ سارے عرش معلیٰ کو سجا دو اور ایک سے لے کر کے 7ویں آسمان تک خوشبو سے مہکا دو۔ آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، آج میرا محبوب اوپر عرش پر تشریف لانے والا ہے، آج میرا محبوب مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ حوروں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم لوگ بھی دلہن کی طرح سج جاؤ، جب میرا محبوب آئے تو تم لوگ اسے دلہن کی طرح سجتی نظر آؤ۔ میرے عزیزوں پھر پروردگار عالم جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل جنت میں جاؤ، جنت سے خوبصورت لباس لے کر کے عرش سے فرش پر جاؤ اور میرے محبوب کو دلہے کی طرح سجا کر کے لے کر کے آؤ، اور اس کے ساتھ براق کو بھی لے کر کے جانا۔ میرے عزیزوں جب میرے حضرت جبریل امین میرے پروردگار عالم کا حکم سنتے ہیں تو وہ عرش سے فرش پر تشریف لاتے ہیں، اور جب فرش پر تشریف لائے ہیں تو ام ہانی کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر پر میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ عجیب و غریب منظر ہے، جو نبی ہر روز جاگتا رہا، جو نبی رات جاگ کر کے نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا تھا، آج وہ نبی آرام فرما رہا ہے، آج وہ نبی سو رہا ہے۔ جب جبریل امین ام ہانی کے گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں۔ اب جبریل امین سوچتے ہیں کہ میں سرکار کو کیسے جگاؤں، اگر سرکار کو جگاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل پڑے گی، ان کی شان میں گستاخی ہوگی۔ ابھی جبریل امین یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے اے جبریل تم اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلوے سے ملو۔ اے جبریل امین میں نے تجھے اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے، اسی دن کے لیے بنایا ہے۔ جبریل امین اپنی پیشانی کو میرے نبی کے تلووں سے ملتے ہیں۔ جب میرے نبی کے تلووں سے حضرت جبریل امین پیشانی کو ملنا شروع کرتے ہیں، مل رہے ہیں، آہستہ آہستہ مل رہے ہیں، اور اتنے میں میرے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے سرکار روبرو جبریل امین کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے جبریل اس وقت تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ نے آپ کی آمد کے لیے سارے عرش معلیٰ کو سجا دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ سارے 7ویں آسمان تک کو خوشبو سے مہکا دو، اور حوروں کو حکم دیا ہے کہ تم دلہن کی طرح سج جاؤ، آج میرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ یا رسول اللہ میں جنت کا لباس لے کر کے آیا ہوں، جنت کا کپڑا لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو دلہے کی طرح سجا دیا جائے، اور آپ کے سوار کے لیے براق کے ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں جبریل امین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہے کی طرح سجاتے ہیں، اور جب میرے نبی دلہے کی طرح سجتے ہیں تو 14ویں کی چاند کی طرح میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے نبی کے چہرے کی چمک کے آگے 14ویں کی چاند بھی فیل ہے۔ میرے نبی براق پر
सवार होते हैं, बुराक चल पड़ता है और इस कदर बुराक चल रहा था, ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे आसमान में बिजली तोड़ती हो, जैसे बिजली चमकती नजर आती है, वैसे बुराक दौड़ता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद जब मस्जिद अक्सा में मेरे नबी पहुंचे हैं तो वहाँ पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हर एक की तमन्ना है कि खातमुन नबिय्यीन इमामत करे। हर कोई हर नबी के दिल में ये तमन्ना है कि न मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामत करे, मगर नबी सोच रहे हैं कि कौन इमामत कराए, कौन इमामत करेगा, कौन मुसल्ले पर चढ़ेगा। अभी मेरे नबी ये सोच रहे हैं कि परवरदिगार आलम जिब्रील अमीन को हुक्म देता है कि ऐ जिब्रील मेरे महबूब से कहो कि वो इमामत करे और तमाम नबी उनके मुक्तदी बनेंगे। मेरे अजीज़ों, वहाँ पर मेरे नबी 2 रिकात नमाज अदा कराते हैं, इमामत करते हैं। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे नबी के पीछे मुक्तदी बने हैं और मेरे नबी इमामत कर रहे हैं। वहीं पर मेरे नबी को एक लक़ब मिला। अव्वल लक़ब जो मिला मेरे नबी को, अल्लाह ने जो लक़ब दिया वो लक़ब दिया इमामुल अंबिया। मेरे अजीज़ों, जब मेरे नबी को जो लक़ब मिला इमामुल अंबिया का, इसका मतलब ये है कि यानी ये इमाम नबियों के इमाम हैं। अव्वल लक़ब इमामुल अंबिया का मिला और फिर वहाँ से मेरे नबी जब नमाज से फारिग होते हैं, वहाँ से जब चल पड़ते हैं तो पहले आसमान पर पहुँचते हैं। जिब्रील अमीन ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया, फरिश्ते ने दरवाज़ा खोला, सवाल जवाब हुआ। फरिश्ते ने पूछा क्या बात है? जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि आज अल्लाह के महबूब की आमद होने वाली है अर्श पर। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि सारे अर्श मौला को सजा दो, आसमानों को खुशबू से महका दो। जब वो फरिश्ता ये बात सुनता है तो वो हट जाता है। मेरे नबी पहले आसमान पर तशरीफ ले गए और जब मेरे नबी पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर बेशुमार फरिश्ते मेरे नबी का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है, खड़े हैं। और उसी फरिश्तों के झुरमुट में एक नबी है, अव्वल नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के अव्वल खलीफा है, वो भी उसमें मौजूद है। वो आते हैं, मेरे नबी को अपने सीने से लगाते हैं और मुबारकबाद देते हैं। फिर वहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं मेरे नबी। जब दूसरे आसमान पर पहुँचते हैं वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाया गया, यही सवाल और जवाब हुआ। और वहाँ पर जब पहुँचे तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मेरे नबी का इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपने सीने से लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह फिर तीसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ भी यही सवाल और जवाब हुआ। फिर वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, वो भी